الرحمن، جتنے دوست احباب میرے چینل یعنی مفتی محمد اکرم نقشبندی نصابی شجابادی کے چینل دیکھنے والے ہیں، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو میرے اس چینل کو دیکھتے بھی ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں اہم ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھپی نہیں رہتی۔ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق جس کے پاس جتنا خدا نے اسے صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنا اظہار خیال کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک آج کل بہت واویلا اور شور شرابہ ہے۔ سید اقرار الحسن شاہ صاحب اور حق خطیب دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ بلاورہ شریف میں جو ہے آپ رہتے ہیں، ان کے مابین بہت شدید قسم کا اختلاف چل رہا ہے اور آپ شف والی یعنی پھونک مارنے والی سرکار، شف کا یہ جو مطلب نکلتا ہے نا شف کا، تو یہ اس کا پھونک مارنا کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کے مابین جو ہے نا یہ شدید قسم کا اختلاف ہے۔ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو منہ سے کیلے نکالنا یا جو ہے نا کسی جسم کے کسی حصے سے کیلے نکالنا، موتیاں نکالنا، آنکھوں سے جو ہے نا کیلے موتیاں نکالنا، تو یہ سب جھوٹ ہے اور فریب ہے، اور اس طرح کا دم درود کرنا جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے اور یہ شعبدہ بازی ہے۔ اور پیر حق خطیب صاحب دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ یہ کرامت ہے۔ اللہ والوں کی کرامات جو ظہور ہوتا ہے، ان کرامات میں سے یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے اور یہ کرامت ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اس سے ہوتا ہے۔ تو اسی اقرار الحسن صاحب نے جو ہے اپنے انداز میں کچھ شکل و صورت وہی اختیار کر کے کیلے نکال کر بھی انہوں نے دکھائی ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس مسئلے کے بیان کرنے سے قبل جو ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئے ہم اصل مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں پہلے ان دونوں کا جو موقف ہے، جو دونوں کا دعویٰ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ پھر آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اقرار الحسن صاحب کا یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ یہ جو شف والی سرکار، یہ جو دم کرتے ہیں یا کیلے نکالتے ہیں یا جو بھی ان کا یہ طریقہ کار ہے، سارا سیٹ اپ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں انہیں ولی نہیں مانتا، میں انہیں بزرگ نہیں مانتا، یہ ایک شعبدہ بازی ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ اور جو حق خطیب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کی کرامت ہے اور اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مریض ان کے آستانہ سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں اس چیز سے جو ہے دونوں کے نظریات جو ہیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ اقرار الحسن صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی یہ انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالیں اور اس طرح کے جو ہے
حرکات ان کی شان و شیان کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو جو سید ہوتا ہے، آل رسول ہوتا ہے، انہیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اس سے ہوتا کیا ہے، میں ابھی انشاءاللہ آپ کو ابھی ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ اس سے جو اہل سنت کے علاوہ دوسرے مسلک والے لوگ ہیں، جیسے اہل دیوبند ہو گئے اور اہل حدیث ہو گئے اور دوسرے تیسرے جماعتیں والے جو ہیں، وہ اس پر اتنا باویلا کر رہے ہیں، اتنا کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی شان و شیان کے لائق نہیں کہ آپ ایک کام کے پیچھے پڑ گئے، جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں آستانہ بند کرا دوں گا، ایسا کرا دوں گا۔ بھائی، ولیوں کے آستانے کبھی بند نہیں ہوتے، اور یہ شروع سے ہی آ رہا ہے، ولیوں سے عداوت رکھنا شروع سے آ رہا ہے۔ تو ولیوں کے آستانے اقرار الحسن صاحب بند نہیں ہوتے، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اقرار الحسن صاحب کہ آپ جو ہے یہ ولیوں کے آستانے بند کرائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کے آستانہ پر گئے، جو آپ اپنا دعویٰ یا ان کے سامنے سوالات رکھے تو انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ موقع پر انہیں پکڑتے، اگر شعبدہ بازی تھی یا جو بھی تھا تو آپ انہیں جھوٹا ثابت کرتے، تو وہاں تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہاں تو آپ کو پروٹوکول دیا گیا، آپ کو بہت عزت دی گئی، آپ کو بہترین سے بہترین کھانا پیش کیا گیا اور پیار سے آپ کو بوسہ دیا گیا ہے، آپ کی ٹیم کو بہت احترام کے ساتھ بٹھایا گیا اور اچھی جگہ دی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے آستانوں پر اگر کوئی مخالف بھی پہنچ جاتا ہے تو جو ہے وہ کبھی ان سے بدسلوکی نہیں کرتے، آپ سے کوئی بدسلوکی نہیں، اخلاق سے پیش آنا یہی ان کی ولایت کی علامت ہے۔ اور وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، کانفرنس کرتی ہے ابھی جو انہوں نے، یا ویسے بھی جو پروگرام کرتے رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی پیر، کوئی بھلے غوثیت کے مقام پر ہو، قطبیت کے مقام پر ہو، ابدالیت کے مقام پر ہو، وہ جتنے بڑے مقام پر ہو، تو اقرار الحسن صاحب کو یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں من کل الوجوہ سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے آپ کی۔ جس کی شفا جس کے ہاتھ میں لکھی ہے اس کو شفا وہیں سے ملے گی۔ یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ ہم 20 مریضوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہ سب کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، تو کیا وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ میرے پاس جتنے مریض ہیں میں سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کبھی نشتر چلے جائیں، کبھی کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں ہزاروں مریض ہوتے ہیں جن کا علاج معالجہ ہو رہا ہوتا ہے، صبح و شام ڈاکٹروں کی ٹیم انہیں دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہاں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کتنے لوگ بیمار نہیں، کیا نام، صحت یاب نہیں ہوتے، واپسی آ جاتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اللہ کے بندے، جس کے ہاتھ میں جو اللہ پاک نے شفا لکھی ہے اس کو اسی ہاتھ سے ہی شفا ملے گی۔ تو آئیں میں ذرا اس کی آج تفصیل بیان کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو شف والی سرکار مشہور ہے، تو اس شف کا مطلب کیا ہے؟ شف کا مطلب، شف کا معنی کیا ہے؟ پھر ہم اس میں تھوڑا سا اولیاء کا تبصرہ بھی کریں گے، اور جو ہمارے قریبی ہیں، دوست ہیں، جن کو شفا ملی ہے، ان کا بھی ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ پہلے یہ معنی سمجھیں آپ کہ شف کا مطلب کیا ہے۔ شف کا مطلب ہے پھونک مارنا، یعنی وہ جو اسپیکر میں سب کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ درد والی، تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھو، وہ سب ہاتھ رکھتے ہیں، تو آپ اسپیکر میں پھونک مارتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ اسپیکر میں پھونک ماریں گے تو اس کی تو آواز آئے گی، اس آواز کو آپ شف کا نام دے جاتے ہیں۔
اب ذرا اس سے تھوڑا سا جو ہے نا کیا نام ہے حوصلے سے سنیں آپ، توجہ سے سنیں آپ جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں۔ پھونک مارنا اسے ہم شف شف کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے نفس کہتے ہیں۔ نفس کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اسے نفس کہتے ہیں، نفس، نفسا۔ تو یہ جو پھونک مارنا ہے جس سے آپ شف شف مذاق اڑاتے ہیں، آج اہل دیوبندی حضرات، وہابی حضرات کس طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں، اہل سنت کے منہ پہ تھوک مار رہے ہیں۔ وہ آج انہیں موقع ملا ہوا ہے، مزارات کی، اولیاء کی بھی حرمتی کر رہے ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ولی کچھ نہیں کرتے، اللہ سے مانگو۔ بھائی مانگتے تو اللہ ہی سے ہے، ہم کسی اور سے تو نہیں مانگتے، لیکن ایک ہم اللہ کے مقرب بندوں کو درمیان میں ایک وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ آج انہیں موقع مل رہا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آئیں آپ پہلے اس شف شف کا معنی سمجھیں، اس کے بعد حدیث پاک، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یہ جو ہے کرامت نہیں ہے، اور جو ہے اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ نہ تو کرامت دکھا سکے نہ قرآن کی آیت دکھا سکے۔ پھر اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی اور پھر چند صوفیہ کرام کے اقوال ہوں گے۔ پہلے ہم حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں کہ آیا کہ حدیث پاک میں یہ شف شف ہے، پھونک مارنا جسے کہتے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ اور ہاتھ رکھ کر درد والی جگہ پہ دم کرنا، کیا یہ حدیث پاک میں ہے؟ کہ یہ دو باتیں پہلے آپ سمجھ لیں۔ آئیں صحیح بخاری، قرآن عظیم فرقان مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ اس آسمان کے نیچے ہے اس کا نام بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد مسلم شریف ہے، اور اس کے بعد باقی جو سیاہ سطح کی کتب ہے وہ ہے۔ اب آئے بخاری شریف، بخاری شریف آپ آئے اور حدیث کا نمبر ہے 5748۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 5748، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ پہلے آپ حدیث سنیں۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ الاویسی حدثنا سلیمان عن یونس عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ نافاسا، یاد رکھنا لفظ حدیث کے، نافاسا فی کفیہ قل هو اللہ احد جمیعا ثم یمسح بہما وجہہ وما بلغت یداہ من جسدہ۔ قالت عائشہ فلما اشتکا کان یأمرنی ان افعل ذلك به۔ قال یونس کنت ارى ابن شہاب یصنع ذلك اذا اتى الى فراشہ۔ رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے اندر روایت کرتے ہیں، سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد العزیز بن عبداللہ اویسی نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یونس نے، اور یونس کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن شہاب نے، اور ابن شہاب روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عروہ بن زبیر نے، اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیا حدیث ہے؟ اب آئیے حدیث کا متن سنیں۔ یہ روایت تھی، سند تھی جو ہم نے بیان کر دی، اب متن۔ ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اذا ابا الی فراشہ، حضور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو
نافس فی کفیہ قل هو اللہ احد جمیعا، جب حضور بستر پر تشریف لاتے تو آپ قل هو اللہ پڑھتے، جمیعا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیتے حضور، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پڑھ کر حضور جو پھونک مارتے، نافسہ، جس کو آپ شف شف کہتے ہو، یہ شف شف خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری ہے اپنے ہاتھوں پر جب حضور سونے لگتے۔ نافسہ فی یدیہ، نافسہ بات سمجھ نہیں ہے میرے بھائی؟ تو حدیث کے لفظ کیا ہے میرے بھائی؟ نافسہ فی کفیہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ٹھیک ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، جو آواز آ رہا ہے آپ کو، جسے شف شف آپ کہتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نافسہ فی کفیہ، حضور پھونک مارتے، جس کو آپ شف شف کا نام کہتے ہو، جس کا آپ مذاق اڑاتے ہو، اور پوری دنیا میں آپ نے مذاق اڑایا ہوا ہے، ہزاروں میراثیوں کو اور نقلیوں کو جو نقل اتارتے ہوئے حق خطیب کی نقل اتارے ہوتے ہیں اور شف 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی یہ شف کے ذریعے سیٹیں کیوں نہیں بدلتے، حکومت کیوں نہیں بدلتے، ملک کا قرضہ نہیں اتار سکتے؟ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ میں بین کل الوجوہ کل مختار ہوں؟ کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے بندے، اللہ کے ولیوں کے دم میں تاثیر رکھی ہے، اور یہ تاثیر اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں عشق ہو۔ ایک بات بتائیں اقرار والحسن صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے چیلوں سے مخاطب ہوں، آپ سید ہو اس وجہ سے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک دودھ کا برتن لے کر جائیں کسی کے پاس، خالی دودھ کا برتن، اور وہ دھولا ہوا نہ ہو، نہ پاک ہو، اور آپ اسے کہیں دودھ والے کو یار اس میں جو ہے نا دودھ تو ڈال دو، تو ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ کیوں نہیں ڈالے گا؟ اس لیے کہے گا کہ یہ برتن ناپاک ہے اور دودھ پاک ہے، اور پاک چیز میں ڈالی جاتی ہے۔ اور بھائی ولیوں کے استانے میں جب دل سے اناد، بغض، عداوت، کینہ یہ نکال کر جاؤ گے، عاجزی کر کے جاؤ گے، اپنے دل کو دھو کر جاؤ گے، تو اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی تاثیر اس میں ڈالیں گے۔ آپ کہتے ہو جی اسے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ولی کے لیے قرآن پڑھنا شرط ہے، یا ولی کے لیے کرامت شرط ہے، یا ولی کے لیے کرامت ایک اس کا رکن ہے اسلام اور دین کا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے کرامت۔ ایک ہی نظر سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کو قطب بنا دیا تھا، اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عجیب سی بات ہے جی، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ وہ جو کرہیں کرہیں کرتی تھی نا، کرہیں کریں ہے، وہ ایک مثال ہے، مثال دو بہنیں تھیں نا، ایک کرہیں کریں کرتی تھی، ایک کریم کریم کرتی تھی۔ کریم کرنے والی بڑی فخر والی تھی، اور کریں کریں کرنے والی وہ بھی کرتی رہی، لیکن اسے کریم آتا جو نہیں تھا۔ اب بخشش کس کی ہوئی؟ جس کی کریں کریں کرنے والی تھی، جو کریم کریم کرتی تھی، اس کے اندر متکبر تھا، وہ کہتی تھی میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں۔ اقرار الحسن صاحب، آپ اس طرح کی باتیں کر کے
ذرا جاؤ نا زرداری کے استانے پر تمہیں پتہ چل جائے، جاؤ نا نواز شریف کے استانے پر تمہیں پتہ چل جائے، تم زندہ بھی واپس آ جاؤ تو تب کہنا۔ یہ تو ولی کا استانہ تھا جب سینکڑوں مرید اس کے موجود تھے، معتقد تھے، آپ کو تو کھا جاتے، آپ کی بوٹیاں بھی نہ ملتی میرے بھائی، آپ زندہ وہاں سے واپسی آگے، آپ کو تو عزت و تکریم دیا، یہی تو ولی کی شان ہوتی ہے میرے بھائی۔ بہر صورت ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، سنیں، نافسا فی یدہ فی کفہ، حضور تب معوذتین پڑھ کر، قل هو اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماری، اور پورے جسم پر جہاں تک حضور کا ہاتھ جاتا ہاتھ مارتے۔ حضور کا جسم تو، حضور کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی، آپ کا تو جسم مبارک کی شفا ہے، آپ کا تو لعاب مبارک کی شفا ہے، آپ کا خون مبارک کی شفا ہے، آپ کا تو پسینہ مبارک بھی شفا ہے۔ تعلیم امت کے لیے حضور اپنی زندگی میں یہ شف جسے کہتے ہو، حضور ساری زندگی نے یہ اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ سوتے وقت نافسا فی کفہ، اپنے ہاتھوں پر حضور شف پھونک مار کے اپنے وجود پر مارتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ آج جو تم نے دوسرے لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے، جو بھی اٹھتا ہے وہ بکتا ہے ولیوں کے خلاف، آپ لوگوں نے موقع دیا ہے۔ آگے سنیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، ظاہری طور پر علیل ہوئے، آپ کی تکلیف زیادہ ہوئی، قالت عائشہ تو اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فلما اشتکا کان یأمر ان افعل ذلک بہ، آپ فرماتی ہیں جب حضور تکلیف میں تھے، بیمار ہوئے، تو حضور نے یہ دم مجھے سکھا دیا۔ یہ حضور نے دم کرنا شف جسے کہتے ہو، یہ مکمل طریقہ حضور نے مجھے سکھا دیا، اور آپ فرماتی ہیں ان افعل ذلک بہ، اور پھر میں یہ پڑھ کر ایسا کرتی تھی آپ پر بھی، آپ کو دم کرتی تھی۔ ارے جو کائنات کو شفا دینے والے ہیں، کائنات کو شفا دینے والے ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی کسی سے دم کرانے کی؟ یہ سب تعلیم امت کے لیے ہے کہ اگر چھوٹا بڑے کو، اگر بڑا چھوٹے کو دم کر دے اور حکم دے دے کہ میرے اوپر دم کرو تکلیف کے عالم میں، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے میرے بھائی۔ تو شف والا عمل پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا، پھر ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، اور یونس کہتے ہیں میں نے ابن شہاب کو دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے بستر پر آتے تو یہ شف والا عمل کرتے ہو میرے بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو، عجیب سی باتیں کرتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم توہین کس کی کر رہے ہیں؟ آج مذاق اڑایا جا رہا ہے پوری دنیا میں شف کا۔ ارے پھونک مارنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ظاہر بات ہے جب سپیکر میں بولیں گے تو اس کا آواز تو جائے گی پھونک مارنے کی، ہے جسے آپ شف کہتے ہو۔ تو یہ شف والا عمل، دم والا عمل خود نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور راوی یونس رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں ابن شہاب یہی عمل کرتے تھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ بتائیں جس عمل کو میرے نبی نے کیا وہ صحابہ کرام نہیں کرتے ہوں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے ہوں گے؟ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے ہوں گے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے ہوں گے؟ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے ہوں گے؟ اللہ کے بندے سب کرتے ہوں گے، کیونکہ میرے یہ شف والا عمل جو کہتے ہو نا، بشرطہ کہ زبان ولی کی ہو، یہ شف والا عمل میں ابھی ویڈیو پیچھے آپ کو سنا دیا ہے، دکھا دیا میں نے،
وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بکواسے مار رہے ہیں؟ کہہ رہا ہم اقرار الحسن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی توہین کر کے جو آج تک داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں، اور وہ جو انجینئر بیٹھا ہوا ہے خبیث جو ولیوں کے بارے میں بک بک کرتا رہتا ہے، آپ انہیں موقع دے رہے ہیں۔ اب سید ہے، شرم کریں کچھ ہے، آپ اپنے نانا کے دین کی تحقیر و تذلیل کر رہے ہیں، تو یہ شف والی سرکار۔ اب ہے ہم تھوڑا سا اسے بولو جہاں درد ہے ادھر ہاتھ رکھے، جیسے جس کو شف والی سرکار کہتے ہو، مذاق اڑاتے ہو جیسے وہ کرتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دم والی جگہ پہ ہاتھ رکھو اور اس کے بعد وہ پھونک مارتے ہیں، کچھ بھی نہ پڑے، آپ اس چیز کے ذمہ دار ہو۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولیوں کی پھونک میں بھی خدا نے شفا رکھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ جو ولیوں کی پھونک ہے نا، خدا نے اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ اس وجہ سے یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ تو یہ تو تھا نا شف کا مطلب۔ اب آئے، آپ نے کہا جی اس نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ یاد رکھیں، ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے عمدۃ المقامات مع عمدۃ الجوابات۔ ٹھیک ہے، یہ بہت عظیم تر کتاب ہے۔ اس کتاب، جس کی کتاب ہے، وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جنہوں نے اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے۔ اگر وقت کو انہیں غوث کہیں، ابدال کہیں تو کم نہیں ہے میرے بھائی۔ جنہوں نے اس کتاب کی شرح کرائی ہے، اور جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، وہ بھی بہت بڑے علامہ، مفتی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، تصنیف کی ہے۔ اس کے اندر ایک بات ہے، میں آپ کو صرف وہی جگہ بتاتا ہوں کہ عالم بعمل عارف باللہ حضرت خواجہ محمد فضل اللہ مجددی الفاروقی مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات لکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان لکھتے ہیں، میں وہی جگہ ذکر کر رہا ہوں بس۔ وہ فرماتے ہیں کہ تحریر نمون دہ آند، وہ تحریر کرتے ہیں کہ خوارق یعنی کرامات نہ از ارکان ولایت است و نہ از شرائط۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ولایت یہ کوئی ارکان میں سے، ولایت جو ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ ولایت رکن نہیں ہے ولی کے لیے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ولی ہو نہیں سکتا، کہ کرامات نہ ہی ارکان ولایت میں سے ہے اور نہ ہی ولایت کی شرائط میں سے ہے۔ کہتے ہو نا کہ نہ انہوں نے کرامت دکھائی، دکھا تو دی ہے، یہی بہت بڑی کرامت ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ مجھے خدا نے ان کے سامنے ہمت نہیں دی کہ میں ان کی تذلیل کر سکوں۔ وہاں تو آپ حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب یہ کہہ رہے تھے، کمال کی بات ہے۔
उन्होंने तो करामत दिखा दी। आप कहते हो कि उन्होंने कोई करामत नहीं दिखाई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि करामत विलायत का रुकन नहीं है कि वली के लिए जरूरी हो कि वो करामत दिखाए, और ना ही विलायत के लिए करामत शर्त है। हाँ, इस्तिकामत शर्त है। आप क्या अपनी दाढ़ी है इकरारुल हसन साहब? आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो। आपको पता है आप हो तो सैयद, लेकिन फासे के मुअलिन हो, फासे के मुअलिन हो, इलानिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की आप तौहीन करने वाले हो। आपने देखा है, भाग पड़े हो अस्ताना पर जहां लाखों की तादाद में आशिक मौजूद होते हैं। हाँ, आप सुबह उठकर ना व्यूज चेक किया करो कि मेरे व्यूज कितने आए हैं, मेरे फॉलोअर कितने हैं जी, मुझे लाइक करने वाले कितने हैं जी। मैंने इतना बड़ा जो एक वली के आस्थाने में जाके कदम उठाया। आपने जो किया है वो व्यूज के लिए किया है, खुदा की रजा के लिए नहीं किया, खुदा को खुश करने के लिए आपने नहीं किया। अगर खुदा को खुश करने के लिए आप करते तो पहले आप अपने अंदर तब्दीली ना आए। आपके सर पर पगड़ी है, उनके सर पर पगड़ी है, आपके चेहरे पर दाढ़ी है, फिरौनियत सजा कर रखी हुई है आपने। ये सुन्नत तवातुरा है, दाढ़ी मुबारक रखना। आप सैयद हो, आपको तो चाहिए, आप सर पर अमामा सजा के जाते, आप चेहरे पर दाढ़ी सजा के जाते। आप रोज व्यूज चेक किया करो, जो आपकी ड्यूटी है। और खतीब साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो वली कामिल है, वो जो उनके पास जम्मे गफीर आता है खिदमत खल्क के लिए, जिसे देखकर वो खुश होते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते। तो खुदा की कसम आपको हकीकत कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बिलाल कादरी दामत बरकातुहुम आलिया, कराची में जमीयत अहले सुन्नत राब्ता कमेटी वो मेंबर है जमात अहले सुन्नत की। बहुत बड़ा काम है कराची के अंदर उनका। बहरान टाउन जाए आप, उनकी बेटी 18 से 20 साल की, कराची के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसकी रिपोर्टें जो उन्होंने कराई, कोई कराची का डॉक्टर उसकी बीमारी या ख़त्म नहीं कर सका। वो बच्ची कई कई दिन तक बीमार रहती। इसी मुक़द्दस आस्थाने पर लेकर गए थे और वहाँ से अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी है। आज वो बच्ची माशाल्लाह ठीक है, जो हर वक्त परेशान रहते थे। आप अपने ऊपर बोलते हो। वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए आईना है। मेरे भाई, जो जैसे बंदा खुद होता है ना, उससे दूसरे भी वैसे नज़र आते हैं। आप खुद हैं तो सैयद, लेकिन दिल में फराड रखा हुआ, इसलिए आपको ये ऐसा नज़र आता है। मैं नहीं कहता आप सैयद हो, हम एहतराम करते हैं सादात के कदमों की, खाक के भी हम चूमने के लिए तैयार हैं। इस वजह से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना मैं। बार सूरत, अब रहा आपका ये सवाल कि जी ये शोबदाबाजी है। अब आए मैं आपको शोबदाबाजी दिखाता हूँ। यही उम्दतुल मकामात मा उम्दतुल जवाबात 466 सफ़ा नंबर क्या 466।
آئے حضرت خواجہ عروۃ الوثقیٰ یعنی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے فرزند، جن کی ولایت میں شک نہیں ہے، عروۃ الوثقیٰ کہا جاتا ہے انہیں۔ ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، وہاں اس نے جائزہ لیا تو خانقاہ کی جو آمدنی کے ذرائع تھے نا وہ بہت محدود تھے، تو وہ کہیں سفر میں آگے جا رہا تھا تو اس نے ایک سکہ دیا، سکہ آپ کو، اور فرمایا کہ جب اس کو تابے کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو یہ سکہ، اس کے ساتھ کوئی لوہا لگاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سونا بن جائے گا۔ اس نے کہا حضور یہ آپ رکھ لیں سکہ، تو جو لوہا اس سے آپ لگائیں گے وہ دینار و درہم کی شکل، درہم بن جائے گا، دینار لیر بن جائے گا، تو میں آگے سفر میں جا رہا ہوں، جب میں واپسی آؤں گا آپ سے لے لوں گا، اور آپ کو اجازت ہے آپ جتنا چاہیں اسے سونا چاندی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے لیا اور لے کر اسے پھینک دیا۔ وہ شخص چلا گیا، 3 سال کے بعد آیا۔ کتنا عرصہ؟ 3 سال کے بعد۔ اب ذرا سوچیں کہ 3 سال میں اگر آپ چاہتے عروۃ الوثقیٰ تو کتنا اور سونا چاندی بنا سکتے تھے۔ جب وہ واپسی آیا نا تو اس نے اپنی امانت مانگی تو آپ نے فرمایا جہاں پھینکا تھا ادھر سے جاؤ اٹھا لے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا نا تو بڑا حیران ہوا، حضور میں نے آپ کو اتنا موقع دیا ہے، آپ نے اس سے فائدہ ہی حاصل نہیں کیا۔ اب آئے اگلی بات سنیں۔ آپ نے اسی وقت ایک خادم کو بھیجا، خادم کو فرمایا سنگ و قلوخ بسیار حاضر ساز و چون حاضر نمود فرمودن کہ ہما تلا شوید۔ جب وہ خادم کو بھیجا کہ جاؤ کچھ ڈیلے اور پتھر لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ ڈیلے اور پتھر لے کر آؤ۔ تو وہ خادم کی اچھے خاصے ڈیلے اور پتھر لے آیا۔ جب وہ ڈیلے اور پتھر لے آیا تو آپ نے ان ڈیلوں اور پتھروں کو لیا اور لے کر سارے جتنے تھے تو آپ نے فرمایا کچھ پڑا نہیں، بس سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ پڑا نہیں۔ آپ نے اپنی زبان حال سے فرمایا سونا بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ فرمودند کہ ہما تلائی شوید، فرمایا اے ڈھیلو سونا بن جاؤ۔ تو وہ سارے کے سارے سونا بن گئے جتنے ڈھیلے تھے۔ اور جب وہ سونا بن گئے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، جس پر چاہتا ہے یہ کمال ظاہر کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ تو میرے بھائی بغیر کچھ پڑے پھونک ماری وہ سونا بن گئی مٹی، آپ اسے کیا کہو گے؟ جادو کہو گے؟ شعبدہ بازی کہو گے؟ آپ کا آپ نے تو ماننا نہیں ہے، لا نسلمو، میں نے ماننا نہیں ہے۔ ابو جال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آپ کا سگا چچا تھا، ٹھیک ہے، پتھر لے کر گیا مٹھی میں، تو حضور سے عرض کیا اگر یہ جو میری مٹھی میں ہے یہ چیز اگر گواہی دے دے آپ کی شہادت کی، نہیں، اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو آپ سچے نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے تجھے؟
کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر مٹھی میں میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر وہی بتا دے تو یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ اس پتھریلیوں سے پتھروں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنے کی آواز ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت بیان کرنے کی آواز ہے۔ تو ابو جہل نے تو پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا جی آپ چاند کو ٹکڑے کریں، سامنے حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے، اس نے تو پھر بھی نہیں مانا۔ ان لوگوں نے انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے دیکھے تو جادوگر کہتے رہے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے رہے تو جادوگر کہتے رہے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو جادوگر کہتے رہے، درختوں کو چل کر آتے ہوئے دیکھا تو جادوگر کہتے رہے، قلیل کھانا کثیر بن گیا تو جادوگر کہتے رہے۔ لیکن سب نے نہیں کہا، جس نے جس نظر سے دیکھا اس نے وہی کہا۔ حق خطیب کو جنہوں نے ولی ہونے کے ناطے سے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں وہ نصیب ہوا۔ آپ کو کیا نصیب، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ جو سوچا ہے وہی ملے گا میرے بھائی۔ اللہ آپ کے عقل کو ہدایت دے دے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ سید زادے ہو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میرے بھائی۔ اللہ ہی آپ کو ہدایت دے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کرو یار، وہ جو کچھ بھی ہو رسول اللہ کے نام کا نعرہ مارتا ہے یار، ختم نبوت کا نعرہ مارتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں باہر سے ممالک سے آنے والے لوگ وہاں سے شفا پا کے چلے جاتے ہیں۔ افسوس ہے آپ کی عقل پر، بہت عقل پر۔ رہا آپ کا یہ سوال، آپ کا یہ کہنا کہ بھائی اس نے کہا خود اپنی زبان سے کہ میں ولی نہیں ہوں، کیا ولی نہیں ہوں؟ اگر کوئی کسر نفسی کے طور پر کہے، عاجزی کے طور پر کہے، اس کا ولی ہونا ختم ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معاذ اللہ۔ آپ انہیں بھی ظالم کہو گے حضرت یونس علیہ السلام کو، کہ انہوں نے خود تو کہا انی کنت من الظالمین، کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ عاجزی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، یہی تو ولی کی پہچان ہے کہ ولی اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح کی باتیں آپ جی میرے بھائی کچھ بات سمجھ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، آپ اسے بھی شعبدہ بازی کہو گے۔ صوفی پائندہ ملا قابلی سے منقول ہے، جس وقت اسے خلافت سے مجاز بنا کر رخصت کیا گیا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، جس وقت انہیں خلافت سے نوازا، خواجہ عروۃ الوثقی نے، اس نے عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے خلافت سے تو نوازا ہے اور پیری مریدی کی اجازت بھی دی ہے سلوک کا کام کرنے کی، میں تو بالکل غریب آدمی ہوں، سوائے اسم اعظم کے اللہ کے میرے نام بس تو اور کوئی چیز ہے نہیں ہے، تو میں خانقاہ کیسے جا کے بناؤں گا؟ تو میں کیسے آگے چل کر یہ کام کروں گا؟ سارا اس کے لیے اخراجات چاہیے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اسے، جب اس نے کہا نا یہ، تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب قدر کاغذ و سرخ سفید با پارد فقیر تجسس نمودہ پارا، کاغذ سرخ و سفید بہم رسانیندہ
بخدمت حاضر نمودم بدست مبارک خود ازاں کاغذ بطور روپیہ و اشرفی مدور قطع نمودہ و بلعاب دہن مبارک خود آلودہ بدست بندہ دادند روپیہ و اشرفی شدہ ہو۔ آئے اقرار الحسن صاحب مجھے اس بات کا جواب دیں۔ عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا اپنے مرید کو؟ فرمایا جاؤ سرخ سفید کاغذ لے کر آؤ، کچھ سرخ ہو اور کچھ سفید ہو، وہ کاغذ لے کر آؤ۔ وہ کاغذ لے کر آیا بہت سارے۔ آپ نے نا اپنا لعاب، تھوک جس کو کہتے ہو، وہ اپنے ہاتھ پہ لگا کے نا ان کاغذوں پہ لگایا، وہ اسی وقت اشرفیہ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ اشرفیہ بن گئی، سونا چاندی بن گیا۔ کوئی بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ پھر اس مرید کو فرمایا یہ کرامت میں نے تجھے دے دی، جاؤ کام کرو، لیکن اسے کوئی اہمیت نہ دینا، تحت ضرورت کرتے رہو۔ اور پھر وہ چلے گئے بزرگ، اور وہ اشرفیوں والا گھر مشہور ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اشرفیوں والا گھر مشہور ہو گیا میرے بھائی۔ تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ قدرت اور طاقت بخشی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھ رہا ہوں، آپ ذرا اس کا مجھے جواب دیں۔ یہ ہے میرے بھائی عمدۃ المقامات ما عمدۃ الجوابات۔ یہ میرے مرشد عظیم کریم نے اس کا ترجمہ کرایا ہے، جن کا مزار مبارک کراچی میں ہے۔ اقرار الحسن صاحب جو ولیوں کے آستانے میں پلتے ہیں نا، ولیوں کی قدر کو جانتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کہاں سے نظر لگ گئی ہے، کس نے آپ کو اس طرف رخ پھیر دیا ہے۔ آپ ان کے پیروں کے پاس کیوں نہیں جاتے جن کی سوشل میڈیا پہ ہزاروں ویڈیو گردش کر رہی ہیں، جو عورتوں کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے دم کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر بھی آپ نہ کچھ لے سکے نہ کچھ ثابت کر سکے۔ بدبختی تو یہی ہے۔ اب آئے میں آپ کو خواجہ عروۃ الوثقیٰ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا نا کہ وہ جی آنکھ سے کیل نکالتے ہیں، اس بیچاری کی اگر آنکھ چلی جائے، او ہو بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ کی غلیظ اس گھٹیا ترین سوچ پر جو آپ میں ہونی نہیں چاہیے، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اس لیے کہ آپ سید ہو، جو آپ کے اندر یہ گندگی بھری ہوئی ہے نا، اسے آپ نکالیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس کی آنکھ سے 4 مرتبہ زنجیر نکالی اس کی نظر بھی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک ہی سے جو ہے نا 4 مرتبہ زنجیر نکال لی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جس کا 4 مرتبہ آپریشن ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی آنکھ بچے گی؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ ولیوں کی جو کرامات ہوتی ہیں نا، وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آپ نے کیا ہے نا، آپ نے کر کے دکھایا ہے، اسے استدراج اسے کہتے ہیں، اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ ہندو بھی کرتے ہیں یہ کرتب جو آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گئی، اور باقی جادوگروں نے پھینکی تو ان کی بھی سانپ بن گئی، تو کیا کہو گے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکی سانپ بنا تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور جو انہوں نے پھینکی اسے استدراج کہیں گے، وہ تھا جادو۔ آپ کی عقل پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، سید و آل رسول ہو، آپ کو یہ باتیں نہیں چھپتی میرے بھائی۔ تو
میں عرض کر رہا تھا کہ آئے عروۃ الوثقیٰ کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ عمراء میں سے ایک دن ایران کے عمراء میں سے، کس کے؟ ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، عمراء میں سے ایک عامر، امیروں میں سے ایک امیر جو رافضی مذہب کا تھا، تو وہ ہندوستان آیا۔ سفر کے دوران وہ دارالارشاد سرہند سے گزرا تو اس نے از روئے مذاق حضرت عروۃ الوثقیٰ کے ایک خادم کو کہا کہ میں اللہ کے اس ولی کی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ مذاق کیا، مذاق۔ ولیوں سے مذاق مت لاؤ، ولیوں سے مذاق نہیں کیا جاتا۔ آخری بات کر رہا ہوں، اسے پلے باندھ لینا۔ بڑے بڑوں نے کیا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں، اتنے ولی کے آستانے پہ ہم تو ایک نکارہ لوگ ہیں اپنا نام گنوانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم شمار ہو جائیں کہ ولیوں کا دفاع ہم کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے، ورنہ ہم سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں دفاع کرنے والے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہے میرے بھائی۔ تو آپ تک یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا، حضور نے فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کے تحت آپ تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایران کے عمراء میں سے جو عامر آ رہا ہے بڑا حاکم، اگر وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم تہ دل سے اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ ولی میں منافقت نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ جیسا کہ حق خطیب نے عاجزی کے طور پر کہہ دیا کہ میں ولی نہیں ہوں، تو ان کے کہنے سے کہ میں ولی نہیں ہوں ان کی ولایت ختم نہیں ہوگی۔ اگر کسر نفسی کے طور پر کہتا ہے کوئی بندہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی کہا ہے، عاجزی کے طور پر کئی کئی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو پھر جیسے وہ کہو ویسے ہی ہو گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ عائف آپ کی سوچ پر، آپ کی سوچ تو ایسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں تو رسول اللہ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو آل رسول ہوں، اب یہ دعویٰ کرتے ہو۔ آئے سنیں، تو اس کی مہمان نوازی کے نماز جماعت تیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ایران کے عمراء میں سے ایک حاکم آ رہا ہے، تو اس کی مہمان نوازی کے لیے تیاری کی۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا، لوگ انتظار کرتے رہے، آپ کے مریدین معتقدین، تو آپ کو پتہ چلا کہ بھئی وہ امیر رافضی اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا گیا، استہزاءً اس نے کہا تھا۔ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کے انتظار میں بیٹھے، آپ کو خبر ملی کہ وہ چلا گیا ہے، اور اس نے تو مذاق کی تھی۔ تو اس دوران عرفان پناہ حضرت خواجہ محمد حنیف قابلی، جو آپ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، کابل سے پہنچے، جو کچھ کھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ ان کو دے دیا گیا۔ حضرت خواجہ محمد حنیف قابلی آپ کے لیے اپنے ساتھ کچھ تحائف بھی لائے۔ یہ ولیوں کے پاس جانا، کچھ تحائف لے کر جانا، یہ اولیاء کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ان میں کچھ ولایتی خنجر بھی تھے۔ خنجر سمجھتے ہو؟ چھرا، ولایتی چھرا، وہ بھی تھا۔ آپ کو تو ابھی لگا نہیں ہے ولایتی چھرا، جب لگ گیا نا تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا میرے بھائی۔ حضرت عروۃ الوثقیٰ نے ان میں سے ایک چھرے کو نکالا باہر اور فرمایا کہ ایک تربوز لایا جائے۔ کیا لایا جائے؟ تربوز لایا جائے۔ تو ایک آپ کو تربوز دے دیا گیا، آپ نے تربوز کاٹا، آپ نے تربوز کاٹا، جب کاٹا نا تو محسوس ہوا کہ اس رافضی کا سر کٹ گیا،
اور ایسا ہی ہوا کہ جس وقت تربوز کاٹا جا رہا تھا ادھر سے اس رافضی کا سر کاٹا جا رہا تھا، ادھر سے تربوز کٹنا ختم ہوا، ادھر رافضی کا سر کٹنا ختم ہوا۔ ڈیتھ ہو گئی، کٹ گیا سر۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو شعبدہ بازی کہو گے، آپ اسے جادو کہو گے، آپ اسے استدراج کہو گے، آپ اسے ظلم کہو گے؟ وہ اللہ کے ولیوں کے جلال سے بچو۔ خدا نے اگر انہیں عزت بخشی ہے تو اسے حسد مت کرو۔ آج اہل سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور فونوں پہ شف 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے آپ ان حرکات سے باز آنا چاہیے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ کو یہ ہماری گزارش ہے، آپ سید و آل رسول ہو، اور یہ اس طرح اولیاء کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے ولایت کرامت نہیں دکھائی، تو ولی کے لیے اظہار کرامت شرط نہیں ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کی آیت نہیں سنائی تو اللہ کے ولی کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ وہ جسے چاہے وہ رنگ دے، جس رنگ میں رنگ دے، ٹھیک ہے؟ وہ مالک خالق ہے، وہ چاہے تو بڑوں بڑوں کو، عابدوں کو، زاہدوں کو ایک پکڑ میں سب کچھ ختم کر دے، اور چاہے جس کو جیسے نواز دے۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی، اس طرح نہ کریں، اہل سنت کو بدنام نہ کریں۔ ہمارا ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس طرف زہر مت لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور غیروں کو خوش نہ کریں، خدا را کچھ شرم کریں اور کچھ حیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ ہدایت کی توفیق بخشے، اور ولیوں کے بے ادبی سے بچائے، اور اپنی زبان کو ان کی گستاخی اور بے ادبیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔